اس کے اندر اس معاشرے کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رسم و رواج کو دین سمجھتے ہیں. کچھ رسموں کو ہم نے اپنا لیا ہوا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. کوئی کسی سے آپ ملیے تو وہ کہتا ہے کہ ارے اصل تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. نماز پڑھنا تو اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ اصل تو غریبوں کی خدمت ہے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے تو ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نماز پڑھنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. کوئی مطلب کسی نے کسی چیز کو لے لیا، کسی نے کسی چیز کو لے لیا اور اس پر وہ مطمئن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. دین جو ہے اصل میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے اس کو بار بار سمجھیے. دین اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. تو اللہ کے حکموں میں بھی ہم فرق کرتے ہیں. مثال کے طور پر کل آیا تھا نا کہ سور کا گوشت حرام ہے. جس درجے کا وہ حرام ہے اسی درجے کا حرام سود بھی ہے. لین دین کرتے ہیں کہ نہیں بہت سے مسلمان، اور اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. جس درجے کا سود حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی درجے کا حرام یہ ہے کہ کسی کا مال لے کر کے ناحق اس کو دبا لیا جائے. اسی درجے کا حرام. کسی کا مطلب اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے اور اس کے مال کو اپنے پاس رکھ لیا جائے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے نا. جس اللہ نے سور کے گوشت سے منع کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ بھائی تم اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دو. تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں فرق کرنے والے کہ اس کو تو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، حصہ نہیں دیتے، اور اس کو جو ہے ہم حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ برابر درجے کا حرام ہوگا نا، تو کوئی فرق ہوگا. زنا کو ہم میں سے بہت سے لوگ گناہ سمجھتے ہیں. یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اور زنا کرنے والے کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے، شراب پینے والے کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. لیکن غیبت کرنا بھی تو گناہ ہے نا. اسی اللہ نے جس نے زنا سے منع کیا، جس نے شراب سے منع کیا، اسی نے غیبت سے بھی تو منع کیا نا. لیکن اس کے باوجود غیبت کرتے ہیں نا ہم. اور غیبت کرنے والا معاشرے کا معتبر انسان سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. جہاں دو چار آدمی بیٹھے بس کسی کا تذکرہ شروع ہوا اور اس کو کوئی بھی خراب نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ اگر کوئی زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے تو اس کو تو گناہ جو ہوگا ہوگا ہی. کسی نے اس کا تذکرہ کیا دوسروں کے سامنے تو اس کو اس سے بڑا گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے. مگر چونکہ ہم نے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک فرق بنا لیا معاشرے میں. زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، لیکن غیبت کیا نہیں ہے. بڑا دیندار بھی سمجھا جاتا ہے غیبت کرنے والوں کو. ماشاءاللہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے. کسی شخص نے ارسطو سے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. بھلا جو آدمی میرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا معتبر کیسے ہو گیا؟ بھلا غیبت کرنے والا بھی معتبر ہو سکتا ہے؟ غیبت کرنے والا معتبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن ہم سمجھتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ان کو ایک معاشرے میں مقام حاصل ہوتا ہے. حالانکہ وہ اس سے بڑے گناہ میں ملوث ہے. معمولی چیز پوچھتے ہیں مسئلے کی. فرض نماز کے بعد تسبیح پہلے پڑھنا چاہیے یا دعا پہلے کرنا چاہیے یا سنت پہلے پڑھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسئلہ ہے، ایک مستحب درجے کا کہ بھائی پہلے سنت پڑھنی چاہیے، آپ بعد میں بھی جو تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. کوئی اتنا ضروری مسئلہ نہیں ہے وہ. لیکن ان چیزوں کو لیتے ہیں ہے نا. ہاتھ جو ہے کہاں باندھنا چاہیے، نیچے باندھنا چاہیے یا اوپر باندھنا چاہیے، آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو ان سب چیزوں میں الجھتے ہیں اور اس کو ایک بڑی چیز سمجھ کر کے جو ہے اس کو اپناتے ہیں. بھائی ہاتھ آپ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں، نماز تو ہو جانی ہے نا. کہ نماز جو چھوڑ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، مگر کسی نے اگر ہاتھ یہاں باندھ لیا تو اس کی فکر ہو رہی ہے کہ یہاں کیوں باندھ رہا ہے، یہاں کیوں نہیں باندھ رہا ہے. اور نماز چھوڑے بیٹھے ہوئے ان کی کوئی فکر نہیں.
تو ان کی فکر کی جائے نا، جو نماز ہی نہیں پڑھ جائے، جو مسجد تک آ رہے ہیں، تو ہر آدمی چاہتا ہے اس کو ہم اپنی طرف کھینچ لیں. تو دین کو ہم نے اپنے مزاج کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے. کوئی اگر دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی چلہ 4 مہینہ لگا، اس کے بعد 7 خون معاف ہو جائے، کچھ بھی کرتے رہو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کوئی اگر خانقاہ سے جڑا ہوا ہے تو کہتا ہے شیخ کے پاس جا کر کے بیٹھ ہو جاؤ، ذکر اذکار کی پابندی کر لو، اس کے پس پردہ چاہے جو چاہے کرتے رہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے، یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے اور پھر مسلمانوں کو بھی ان کے ذریعے سے خطاب ہے کہ یہ تم قبلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ قبلے کی طرف رخ کرنا اتنا زیادہ وہ ہے امپورٹنٹ، اور قبلہ کیوں بدل دیا مسلمانوں نے. اللہ کہہ رہے ہیں نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ قبلے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اللہ کا حکم تھا اس طرف قبلہ رخ کرنا، تو اس وقت وہ نیکی تھی. اب حکم بدل گیا تو اب یہ نیکی ہو گئی. نیکی کیا ہے؟ پھر آگے اللہ فرما رہے من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لاؤ. تو اللہ کی ذات پر ہمارا کتنا یقین ہے، کتنا یقین کمزور ہے ہمارا. اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اور ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. ہر جملے میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ نے کیا وہی ہوا. آج ہی ایک صاحب کا فون آیا، وہ 200 ووٹ سے ہار گئے. وہ پوری پلاننگ تھی، جیتنے کی پوری تیاری تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جو لوگ جن سے امید تھی وہی لوگ بک گئے راتوں رات. ہارنا مقدر تھا، ہار گیا، بس ختم ہو گئی بات. اب ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اور ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. حدیث میں ہے کہ اگر ہے نا، اگر عربی میں لو بولتے ہیں، لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. کتنا یقین کمزور ہے ہمارا. ہم میں سے بہت سے لوگ بھول ہی گئے کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے. ساری تگ و دو، ساری کوششیں، ساری محنتیں اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کے لیے ہماری کوئی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کس حال میں صبح کی، کیا حال ہے، خیریت پوچھتے ہیں. ہم لوگ خیریت پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا ہے، کام دھندا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کبھی کسی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی ایمان کا کیا حال ہے؟ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ، کوئی پوچھتا نہیں اس کے بارے میں. آپ کی نماز کا کیا حال ہے، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، نہیں کام دھندا کیسا چل رہا. مطلب ساری کوششوں کا مرکز جو دنیا بن گیا. حضور پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ مومن ہوں. صحابی کہہ رہے ہیں اچھا، حضور نے کہا ایمان والے ہو، مومن ہو، کیسے کہہ سکتے ہو کہ مومن ہو؟ مومن ہونے کی کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے نا، تو تم اپنے ایمان والا ہونے کی دلیل پیش کرو. اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں عزبت نفسی من الدنیا، اللہ کے رسول میں نے اپنا دل جو ہے دنیا سے بالکل ہٹا لیا ہے. یہ پہلی نشانی. جائزہ لیں ہم لوگ اپنا کہ ہمارا دل دنیا میں کتنا اٹکا ہوا ہے اور آخرت کی طرف کتنا ہے. وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، راتوں کو بیدار رہ کر کے نماز پڑھتا ہوں. وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں. اور پھر یہ فرمایا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. حين يجاء به، کہ جب حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے اور پھر پوری انسانیت کا حساب لیں گے، تو وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے. میں اپنی زندگی کا کیا حساب دے پاؤں گا؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہے. جوانی کا الگ حساب دینا ہے، پوری زندگی کا الگ حساب دینا ہے. کیا میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیے ہوا ہوں کہ اللہ کے سامنے حساب پیش کر سکوں؟ کتنا سوچتے ہیں ہم اس کے تعلق سے. اور پھر کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، جنت والوں کی ملاقات کا ایک دوسرے سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوش ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے. وکانی انظر الی اہل وباء اہل النار،
اور جہنمیوں کی چیخ و پکار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. صبح ہوتی ہے تو یہ امید نہیں ہوتی کہ شام تک زندہ رہوں گا کہ نہیں، اور شام ہوتی ہے تو یہ امید نہیں ہوتی کہ صبح تک زندہ رہوں گا کہ نہیں. یہ انہوں نے ایمان کی علامت بتائی. حضور نے فرمایا مومن نبر قلبہ حارثہ، تم ایسے مومن ہو جس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، اس پر جمے رہو. یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے پہچان. اس اعتبار سے ہم لوگ مومن ہیں. کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ آخرت پر اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور زکوٰۃ دے کے مطمئن بیٹھے ہیں. ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینے والا بھی بخیل ہے. وہ تو کرنا ہی ہے نا. کوئی آدمی فرض پڑھ کے اگر احسان بتلائے تو فرض پڑھ رہے ہیں، تو فرض تو پڑھنا ہی ہے نا. فرض کے آگے پیچھے بھی تو سنتیں ہیں، کچھ نفلیں ہیں، وہ بھی تو پڑھنا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، اور وہ بھی ایک ایک مال کا حساب لگا کے نکالنا فرض ہے. ایک پیسہ بھی اگر زکوٰۃ میں دینے سے رہ گیا تو پورے مال کو ناپاک اور حرام کر دیتا ہے وہ. تو کتنے ہیں ہم میں سے جو اس فرض کو بھی ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ حق بتا رہے ہیں کہ مال کو مال کی محبت کے باوجود، علی حبہ کا دو مطلب بیان کیا علماء نے. مال کی محبت ہے یعنی جو مال سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ رشتہ داروں پر. یعنی جن لوگوں کا خرچہ میں ہمارے اوپر واجب ہے وہ تو ہے ہی، وہ فرض کی بات نہیں چل رہی ہے. بیوی کا، بچوں کا، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے نا، ان کی بات نہیں چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کی بات چل رہی ہے. کتنے ہم میں سے جو ان پر خرچ کرتے ہیں. اور یتیموں پر خرچ کرنا، اور مسکینوں پر اور غریبوں پر خرچ کرنا. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو مسکینوں کی پہچان رکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو جن کے لباس سے، جن کے حلیے سے آپ سوچیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، مگر آپ ان کے قریب جائیں گے، ان کے حالات زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان کی زندگی کے حالات سن کر کے آپ کو رونا ہے. تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ ان کی پہچان رکھے، اور ان تک جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اسی طریقے سے ان تک مال کو پہنچانا تلاش کر کے یہ بھی فرض ہے. لیکن بس ہم نے ایک رسمی طور پہ جو ہے بس دینے کا مزاج بنا لیا ہوا ہے. وہ ابن سبیل اور مسافروں پر خرچ کرے، مسافروں پر بھی خاص طور سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور تھا تو وہ لوگ مسجد نبوی میں باضابطہ کھجوروں کے گچھے لٹکا دیا کرتے تھے کہ مسافر لوگ آئیں گے تو کھا لیں گے کھجور. اس میں سے اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ مسافروں کے لیے جو ہے کسی کو رات میں ٹھہرنا ہوا تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا کھانا کھانے کے لیے. اور ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں، اور مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ ہوٹل کھولا جائے. یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے. مسلمان کو کھلانے کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ رکھا کرتے تھے. ہم لوگ کتنے مسافروں کا اپنے ارد گرد جائزہ لیتے ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، کتنے وہ اللہ کے بندے جو مدرسوں کے کام کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے آتے ہیں، اور ان کے لیے نہ سحری کا کوئی انتظام ہے، نہ افطاری کا کوئی انتظام ہے. کوئی انتظام نہیں. افطاری تو خیر عام طور پہ کر لیتے ہیں، لیکن سحری کے وقت میں کہاں جائیں گے وہ بیچارے. اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ انتظام کریں. والسائلین، اور مانگنے والوں کا بھی حق ہے. وفی الرقاب، اور جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کا بھی حق ہے. یعنی اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے لیکن آج ان کی جگہ قیدی ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں. ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی زندگی گزر رہی ہے، مست ہے اس میں. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو بے قصور ہیں. کتنے مسلمان
عورتیں ہیں جن کے سہاگ اجڑ گئے عید میں، بقرعید میں، ہر ایسے موقع پر ان کے بچے آرزو کرتے ہیں کاش ہمارا باپ باہر ہوتا ہے تو ہمارے لیے کچھ کپڑوں کا انتظام کر دیتا، لیکن ہم لوگ ان کی رہائی کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے یہ سب نیکی ہے، جو تم نے چند چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ سب خالی نیکی نہیں ہے، یہ سب بھی نیکی ہے، کبھی ان کے بارے میں بھی سوچو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ خیر ان کو آزاد کرانے کی کوشش یا رہا کرانے کی کوشش تو دور کی بات ہے، ہماری دعاؤں میں بھی وہ نہیں رہتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب بیچارے امت کی خیر خواہی کا کتنا کام کر رہے تھے، کتنے ہزاروں غیر مسلم ان کے ذریعے سے اسلام میں آئے، اور وہ جیل میں بند ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کبھی ان کو یاد کر کے 2-4 روپے صدقہ نکال دیا اور یا اللہ اس صدقے کی برکت سے ان کو رہا کر دیجیے؟ کتنے لوگ؟ یہ امت کا درد اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو پھر کیا مقصد ہے اس نماز کا، زکوٰۃ دینے کا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، کسی سے اگر کوئی وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ہے نیکی۔ لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جس کو اس نیکی کو پورا کرنے کا خیال ہوتا ہے؟ وعدہ تو ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ پورا نہیں کرنا ہے۔ اگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ پورا نہیں کرنا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اگر ارادہ نہیں ہو اور تم نے وعدہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں تمہارا ایمان نہ ختم ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ تو اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے میں آپ کی بات فلاں فلاں تاریخ تک میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، یا فلاں تاریخ تک آپ کا کام پورا کر دوں گا، قسم کھا کر کے، اور پھر نیت ہوتی ہے کہ نہیں دینا، ایمان کا خطرہ۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور مالی تنگی کے وقت بھی اور جسمانی پریشانی کے وقت بھی وہ صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر بھی جمنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہ جو صفات اس کے اندر آئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔